لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ذوالقرنین ذاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ایک مناظرہ ہے جو کہ ہمیں اکرام الہی بھائی نے سینڈ کیا ہے حوالہ جات کے گروپ میں، وہ سنائیں گے، جو کہ قادیانی مرزئی لقمان جچھا کے ساتھ ہوا ہے، وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ اور ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ قادیانی مرزئی جو ہیں وہ فیس ٹو فیس تو کبھی بات کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ قادیانی مرزئی جو ہیں وہ مجاہد ختم نبوت جو ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی گفتگو نہیں کرتے۔ تو یہ لقمان جچھا جو ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سوجی اور بڑی اس کو جلدی تھی بات کرنے کی، تو بڑی گرم جوشی سے یہ آیا، اور پھر جس طرح اس کی دوڑیں لگی ہیں وہ تو آپ یہ سن کر ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور یہ آپ مناظرہ سماعت فرمائیں۔ اب بات یہ ہے نا، میں نے اس سے کہا تھا عطاء القدیر سے کہ بھائی عطاء القدیر یہ آڈیو کر دو ایک، تو میں نے تو نکال کے رکھ لیے تھے دونوں حوالے۔ بھائی مسئلہ القدیر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ چیلنج ہے آپ کو، قرآن کریم سے آئیں، آپ اپنے عقیدے بیان کریں۔ اچھا آپ نے یہ بات کہی تھی، اچھا آپ نے یہ بات کہی تھی قرآن کریم سے عقائد بیان کریں۔ اچھا نہیں، لیکن وہ ہماری بات ہو گئی تھی نا، آپ مانتے ہیں نا چچا صاحب قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے؟ نہیں آج تو دن میں نہیں کر پاؤں گا یار، میں شام میں کروں گا ریکارڈنگ۔ اچھا آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے؟ اللہ کی سچی کتاب ہے نا قرآن؟ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں مانتا ہوں کہ برائن احمدیہ ایک کذاب اور دجال کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور میں ثابت بھی کروں گا۔ اس کے اندر 300 دلیل تھی چچا صاحب، ایک بھی دلیل نہیں تھی۔ مرزا قادیانی نے یہ پہلا ایموشنل بلیک میل کیا، فائنینشیل فراڈ کیا۔ تو چچا صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں صرف جو بات کرنی ہے وہ برائن احمدیہ پہ کرنی ہے۔ جی جی نہیں، وہ تو آپ میں اور ہم میں مشترک ہوگی نا جی، لیکن دیکھیں برائن احمدیہ کی بات یہ ہے کہ برائن احمدیہ کے بارے میں جو مرزا صاحب نے اشتہار دیا تھا 300 دلیل کا، تو وہ فراڈ تھا، مرزا صاحب کا جھوٹ تھا۔ وہی مرزا صاحب کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ غور کیجئے کہ ایک قادیانی مرزئی جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا وہ فراڈ اور جھوٹ تھا، بالکل ٹھیک ہے، اس نے یہ بات تسلیم کر لی ہے۔ چلے اگر آپ نے مان لیا ٹھیک ہے جھوٹ ہو گیا، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلے آپ نے مان لیا جی، بہت بہت شکریہ کہ وہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، آگے چلیں۔ اچھا نہیں اس میں آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، مجھے تو آپ کے عقیدوں پر شک ہے کہ آپ کے عقیدے جو ہے قرآن کریم کے منافی ہیں۔ کیا عقیدہ ہے میرا بتائیں؟ آپ کا عقیدہ ہے عیسیٰ زندہ آسمان پر ہے۔ اچھا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے یا گناہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف آپ کے عقیدے کا وہ کیا ہوتا ہے، اس کا بعد میں معاملہ کریں گے۔ تو جب کچھ ہوتا نہیں ہے تو بیکار آپ میرے چکر میں پڑیں گے۔ میں ہوشیاری نہیں کرنے دوں گا، تمہیں ہوشیاری نہیں کرنے دوں۔ نہیں میں تو ہوشیار پور گیا ہی نہیں کبھی۔ نہیں ہوشیاری کرنے، ہوشیاری پور جاتے ہو نا، ہوشیار پور نہیں جاتے جی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھنا گناہ ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ تو آپ مطلب یہ ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہے تو وہ گناہگار ہے؟ نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں، گناہگار بعد میں بتاؤں گا آپ کو ہے یا نہیں ہے،
کہ جچا صاحب آپ میرا عقیدہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ مانتے ہیں، اس کے بعد میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا گناہ ہے یا کفر ہے، شرک ہے، وہ تو بتائیں گے نا آپ مجھے۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا، جو میں پوچھ رہا ہوں میری بات سنیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کریم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ قرآن کریم کے منافی آپ کے چیزیں ہیں۔ بھائی قرآن کریم میں جو بھی عقیدہ ہے میں تو مانتا ہوں۔ پھر بات کر رہے ہو، پھر بات کر رہے ہو قرآن کریم کا منافی آپ کے چیزیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مانے آپ پہلے اس کو کہ قرآن کریم کے منافی ہیں آپ کے چیزیں۔ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ زمان پر زندہ ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے خلاف ہے۔ او بھائی میں کہتا ہوں کہاں قرآن کے خلاف ہے؟ یہ نہیں بتایا گیا کہ قرآن کے خلاف ہے۔ جچا نہیں وہ عورتوں کی طرح دستان کیوں گانے لگ گئے ہو؟ نہیں جچا صاحب، یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں ایک اہم تو ایسا بندہ جو قرآن کے خلاف بات کہے تو وہ نبی تو نہیں ہو سکتا، میرا تو کوئی دعویٰ نبی ہونے کا نہیں ہے، اور ایسا بندہ تو پھر آپ کے نزدیک تو وہ تو کافر ہوا۔ قرآن کریم کے خلاف ہے، بات نبی سے ہو رہی ہے یہاں پر بات نہیں ہو رہی۔ تو مرزا قادیانی صاحب کو جو منشی تھے، میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں، بھائی وہ کسی فیکٹری میں چوکیدار تھوڑا ہی تھے مرزا صاحب، نبی ہونے کا تو دعویٰ تھا جناب جچا صاحب۔ چلو نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے آپ کا، لیکن آپ کا عقیدہ تو ہے نا۔ اس پہ فتویٰ دے دیں نا جچا صاحب، میرے اوپر فتویٰ دے دیں، میں نے قرآن کریم کے خلاف جو عقیدہ بنایا ہے اس پہ فتویٰ کیا ہے؟ اچھا نہیں فتویٰ نہیں دینا، آپ کا عقیدہ پہلے مان میں تسلیم کریں کہ قرآن کریم کے خلاف ہے یا نہیں؟ جی نہیں، میرا عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ نہیں ہے خلاف، پہلے مانے تو پھر فتویٰ بناتا ہوں نا میں۔ نہیں میرا کوئی خلاف نہیں ہے۔ چلیے وہ تو ایک کام کرنا مرزا صاحب کا، ایک کام کرنا نہیں مرزا صاحب کا اور میرا اکٹھا ہی فتویٰ بنا دینا، جو بھی ہوگا ان کا بھی اور میرا بھی اکٹھا بنا دینا، دو ڈاکومنٹ نہیں بنانے پڑیں گے۔ جی میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی طرف آپ کیوں نہیں آتے، کیوں بھاگتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے تو ہم سے بات کیوں نہیں کرتے آپ اس پر؟ تو میں تو اسی پہ تو بات کر رہا ہوں جچا صاحب۔ نہیں کرتے نہیں ہیں، ہمارے گروپ میں آئے تو اس پر بات کرتے ہیں۔ نہیں پہلے یہاں فتویٰ دے دیں میرے بارے میں کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ جی جچا صاحب، نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، دیکھیے میری عمر جو ہے 45 سال ہے۔ یہ بتاؤں گا میں آپ کو، جو یہ عقیدہ رکھے اس کے بارے میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ مانیں کہ آپ کا مطلب اتنا تو آپ کہیں گے نا، جو عقیدہ یہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں وہ گمراہ ہے آپ کی نظر میں؟ تو آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے 52 سال کی عمر تک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ مانا؟ نہیں آپ مرزا صاحب کے باپ ہوں گے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، یا مرزا محمود کے ہوں گے یا جس کے بھی ہوں گے، بات وہ نہیں ہو رہی ابھی۔ کون سی جچا صاحب؟ قرآن سے بات کر رہا ہوں، مجھے قرآن پڑھائیں، مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں زندہ کی خبر ہے یا ان کے وفات کی خبر ہے؟ جی جچا صاحب بات تو سنیں لے جی، جچا صاحب جو ہیں یہ جناب آج یہ پھر ذلیل ہو گئے، یہ لقمان جچا صاحب ہے جی۔ 7 منٹ کی یہ گفتگو تھی اور 7 منٹ کے اندر کیسے بات کو ختم کر دیا۔ یہ ہوتی ہے اگر کچھ علم ہو تو بات اس طرح پھر ہوتی ہے۔ قادیانی مرزائی جو ہیں وہ کس طرح ذلیل ہوا ہے، وہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر زندہ تسلیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ جو ہے آپ کا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو جب اس بات کے اوپر فتویٰ مانگا گیا ہے کہ جی آپ اس عقیدہ رکھنے والے بندے کو کیا تسلیم کرتے ہیں، کیا مانتے ہیں، کیا وہ آپ کے نزدیک کافر ہے، مشرک ہے یا گمراہ ہے، کیا تسلیم کرتے ہیں، تو قادیانی مرزائی سے پھر یہ نہیں ہو سکا کہ میں اس کے اوپر فتویٰ دے سکوں۔
کوئی بھی قادیانی مرزائی جو ہے وہ کبھی بھی اس بات کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی خود 52 سال تک اس عقیدے پر قائم تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ گئی اور وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہو گیا اور اس نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا۔ اور قادیانی مرزائی جو ہیں اب بڑی چھلانگ لگا کے آتے تو ہیں میدان میں کہ لو جی یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ، کیا فتویٰ لگاتے ہو، تو پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ تو ہمارے حضرت صاحب کے اوپر بھی پڑھنا ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ شرمندگی کے مارے دوڑ جاتے ہیں، جو کہ لقمان جچھا نے کام کیا۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ گالم گلوچ جو ہے نا اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ ان کو جو مرزا غلام قادیانی کی طرف سے وراثت ملی ہوئی ہے نا، مرزا غلام قادیانی بھی یہی بکواسات کیا کرتا تھا، گالیاں نکالا کرتا تھا اور بکواس کرتا تھا۔ تو یہ قادیانی مرزائی جو ہیں یہ پھر اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، حالانکہ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، بڑے پیار سے بات کی ہے۔ اور قادیانی مرزائی جو تھا اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی اور بولتا کہ چلیں جی آپ گروپ میں آ جاؤ۔ تو جس بندے کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو مرزا غلام قادیانی ہے، دنیا کے اندر تمہیں اتنا ذلیل کروا رہا ہے، رسوا کروا رہا ہے، تمہارے منہ کے اوپر لتر مروا رہا ہے، تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ مرزا غلام قادیانی تمہارے منہ کے اوپر لتر مرواتا ہے، جوتے مرواتا ہے، تو تم اس کے منہ کے اوپر جوتا کیوں نہیں مار دیتے؟ اس کے منہ کے اوپر لتر کیوں نہیں مار دیتے؟ اور قادیانیت مرزیت کے اوپر لعنت ڈال کر سچے دین اسلام کی طرف کیوں نہیں آ جاتے، جس سے تمہیں کبھی بھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی؟ تو قادیانیوں مرزیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ مرزا غلام قادیانی کی یہی حقیقت ہے۔ اور یہ جو آپ بار بار حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ جی آؤ ہمارے ساتھ آیات وفات مسیح کے اوپر گفتگو کرو، تو وہ تمہارے ابے نے لکھا ہوا ہے، قرآن مجید سے اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے، خود ترجمہ مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، براہین احمدیہ کو پڑھ لو، روحانی خزائن کی پہلی جلد کے اندر ہی مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین عسیرا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ترجمہ پڑھ لینا، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ترجمہ تمہارے اپنے منہ بولے نبی نے کیا ہوا ہے، مرزا غلام قادیانی خنزیر نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے۔ پھر بعد میں وہ پھر گیا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ گئی۔ تو شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بلکہ تمہیں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے آپ تمام ساتھیوں سے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل آواز حق پی بی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ویڈیو کا لنک جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگ قادیانیت مرزائیت کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔